کل سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جمعیت کے مرکز میں آج دوسری تقریب ہے، اور اس میں جس طریقے سے صوبے کے ہر طرف سے معززین کی جمعیت علماء اسلام کی طرف میلان اور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے، اسی سے آپ اس صوبے کے عوام کے رجحان کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقی مقبولیت عوام میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ فیک آئی ڈیز کے ساتھ، جھوٹے بیانیے کے ساتھ لمحہ بلمحہ کوئی جھوٹ سوشل میڈیا پر پھیلانے سے اس کو مقبولیت نہیں کہا کرتے۔ مقبولیت اس کو کہتے ہیں جس کے مناظر کل سے آج تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی برکت عطا فرمائے، اور بھی اضافہ فرمائے، اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ کرے ہمارے صفوں میں نظم و ضبط بھی آ جائے۔ میرے محترم دوستو، یہاں پر ایک نظریاتی تقابل تو ہمیشہ رہا ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے اپنے منشور ہوتے ہیں اور وہ عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس منشور پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن گزشتہ ایک دو دہائیوں سے پاکستان میں جو جنگ ہو رہی ہے، نظریاتی جنگ کی بجائے ایک تہذیبی جنگ نے لے لی ہے۔ نوجوان نسل کے اخلاق کو جس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے، معاشرے میں بے باکی، بے حیائی اور بد اخلاقی کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، میں آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 میں ایک وفد نے آ کر مجھے خود بتایا تھا، جو ان کی وکالت کر رہا تھا، اور مجھے کہا کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ مناسب اور آدمی نہیں ہے، اور ہم نے این جی اوز کے ذریعے سے 15 سال پیسہ خرچ کیا ہے تاکہ نوجوان نسل کو ہم اپنے آباء و اجداد کے اخلاق اور تہذیب سے دور کر دیں۔ ہمارا آبائی جو تہذیبی سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، بزرگوں سے نوجوانوں کا تعلق کاٹ دیا جائے، بزرگوں کا احترام ختم ہو جائے، ماں باپ کی عزت ختم ہو جائے، اور کہا جائے کہ ہم تو ہماری مرضی۔ یہ اپنی مرضی والی مخلوق، اس نے معاشرے کو تباہ کیا، اس نے قوموں کی تہذیب کو تباہ کیا، اس نے پشتون قوم کی پشتون ولی کو تباہ کیا، اس کی روایات کو تباہ کیا، اس کی مہمانداری کو تباہ کر دیا۔ یہ بد اخلاقی انسانی تاریخ میں منظم طریقے کے ساتھ، باقاعدہ ایک مہم جوئی کے ساتھ، باقاعدہ ایک بین الاقوامی فنڈنگ کے ساتھ اس طرح اپنی تہذیب کے خلاف کوئی تحریک نہیں آئی جس طرح کے انصاف کے نام پر ایک تحریک پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی، اور میں کہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا کہ ایسی باطل نظریے اور باطل طبقے کے خلاف اگر میں اکیلا بھی لڑوں گا تو
تو انشاءاللہ سواد اعظم کہلاؤں گا۔ میرے محترم دوستو، آج کچھ پتہ چلا کہ چینج رجیم کون ہے، کس کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ کہتے ہیں بین الاقوامی سازش کے تحت مجھے اقتدار سے نکالا گیا۔ بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو نہیں نکالا گیا، بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو لایا گیا تھا۔ ہم تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہارے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہیں، اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میرے ملک کے اشرافیہ، ایلیٹ کلاس، چاہے وہ کسی ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہو، ان کے گھروں کے اندر ان کو سپورٹ ملی ہے۔ وہ بین الاقوامی نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ ہم نے کوئی معمولی جنگ نہیں لڑی، لیکن ان کو اقتدار سے اتارنا یہ کافی نہیں ہے۔ ابھی اس کے نام و نشان کو اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی مٹانا ہے۔ تو لہٰذا ہتھیار نہیں ڈالنے، میدان جنگ میں رہنا ہے، سیاسی جنگ لڑنی ہے، آئین کی جنگ لڑنی ہے، لیکن پبلک کو بتانا ہے۔ اور میں علماء کرام سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی طاقت ہمارے نوجوان کے اخلاق کو تباہ کرتا ہے، بڑے چھوٹے کا فرق ختم کرتا ہے، اپنے بزرگوں سے اس کی نسبت کو ختم کرتا ہے، تو سب سے پہلا فرض علماء کرام کا بنتا ہے کہ وہ گلی گلی، کوچے کوچے، مسجد مسجد، مدرسہ مدرسہ جا کر قوم کو اسلام کی راہ بتائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اور اگر ان کو یہ خیال ہے کہ میرے پاس بھی کچھ مولوی ہیں، اس طرح کے مولوی حضرت فرنگی کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، ان سے مروب نہ ہونا۔ یہ ہمارے علماء کرام کی چھٹی انگلی ہے جسے ہم نے کاٹ کر پھینک دیا ہے۔ یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے، یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے، یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، عدلیہ ایک ادارہ ہے، اور عدلیہ کسی بھی ریاست کے لیے ایک ناگزیر ادارہ ہوا کرتا ہے، اور اس کا احترام ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کی عزت و توقیر ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک فرد اپنی ذات میں جج کے عہدے پر فائز ہو کر اپنے رویے سے متنازع بن جاتا ہے، اور وہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ میں نے ایک فریق کو تحفظ دینا ہے، عدلیہ کے ادارے کو میں نے اس کے حق میں تسلیم کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے عدلیہ کو اور ادارے کو استعمال کرنا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوا کرتے ہیں۔ آپ فوری نتائج کو نہ دیکھا کریں۔ آپ نے فوری طور پر تو ایک فریق کو جسے آپ چاہتے ہیں ریلیف مہیا کر دی، لیکن دور رس نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اسی سے ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں، اسی سے ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے پتا ہے، میں اس میدان کا آدمی ہوں، درانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہاں پر منظم طریقے سے اداروں کے اندر کے لوگوں نے، جن کو میں شخصی طور پر بھی جانتا ہوں، انہوں نے ادارے کو استعمال کر کے ہمارے خلاف جھوٹے کیس نہیں بنائے، بنانے کی کوشش نہیں کی؟ لیکن ہم نے کیا جواب دیا؟
ہم نے کہا کہ ہمارے خلاف کوئی بھی فائل آئے گی، ہمیں اپنے کردار کا پتہ ہے، ہمیں اپنے دامن کا پتہ ہے کہ وہ کتنا اجلا اور صاف ہے۔ اگر تم نے بدنیتی کے ساتھ ہمارے دامن پر کالا داغ لگانے کی کوشش کی، وہ فائل ہم تمہارے منہ پہ مار دیں گے۔ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، آج یہ لوگ ہمیں آزادی کا درس دیتے ہیں، جن کے آباء و اجداد کی پوری تاریخ غلامی سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے غلامی کے علاوہ کچھ سیکھا نہیں، آج وہ نئی نسل کو آزادی کا درس دے رہے ہیں۔ اس کو پتہ ہے آزادی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ برطانیہ جائیں اور کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگیں، ایک پاکستانی نژاد مسلمان کے مقابلے میں، تب بھی آپ آزادی کی بات کریں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں تمہارے پاس اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، تمہارے پاس انڈیا سے پیسہ آیا ہے، تمہارے یہاں گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی قونصلیٹ دیتا رہا ہے، پھر بھی تم آزادی کی بات کرتے ہو۔ اس میں بے جندلے اس پدے نخلا سے گی تو کابینہ کے دے ٹول خلق 15 کسان امریکنان غیر ملکیان غیر ملکی شہریت دلا رہا، جہاں سارے مشیر اور کچھ وزیر بھی اور ان کے گورنر بھی یا امریکہ کے شہری یا یورپ کے کسی ملک کے شہری ہوں، وہ ہمیں درس دیتا ہے آزادی کا۔ تو ہم جانتے ہیں آزادی کس کو کہتے ہیں۔ آزادی کے لیے تیرے آقاؤں کے ساتھ میرے اکابر نے 100 سال سے زیادہ کا جہاد لڑا ہے۔ آزادی کا درس میرے پاس ہے، غلامی کا درس تیرے پاس ہے۔ مجھے اپنے آباء و اجداد کا کردار بھی معلوم ہے اور تیرے آباء و اجداد کا کردار بھی معلوم ہے۔ تمہیں اپنے آباء و اجداد کا کردار مبارک، مجھے اپنے آباء و اجداد کا کردار مبارک۔ ہمارے کردار پر انگلیاں اٹھاؤ گے، ہمیں معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، اور پھر ہم سے توقع رکھیں گے کہ ہم تمہاری خوشامد کریں۔ جتنا طاقتور سے طاقتور کوئی شخص ہے کسی بھی ادارے میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دل کے کانوں سے سن لو کہ ہم نے کسی طاقتور کے رعب کو تسلیم نہیں کیا۔ اب انشاءاللہ العزیز اس وقت ایک حکومتی اتحاد موجود۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایک جگہ کے ہوئے اکٹھے ہیں، مذہبی لوگ، سیکولر لوگ، نیشنل پالیٹکس کرنے والے لوگ، قوم پرست لوگ، علاقائی، لیفٹ اور رائٹ، سینٹرلسٹ، سب اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک ملک دشمن عنصر پاکستان میں بیرونی فنڈنگ کے ذریعے، بیرونی سپورٹ کے ذریعے داخل ہو چکا ہے اور وہ ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور اداروں کے لوگ ان سے وابستہ ہیں۔ جب تک وہ ادارے کے اندر ہیں تب تک پتہ نہیں چلتا، جب وہ اپنی لباس اتار لیتے ہیں اور اپنے لباس میں ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد پریس کے کلب کے سامنے کون لوگ اکٹھے ہو گئے، کن کے گھروں میں آنٹیاں رو رہی ہیں۔
دے خلق میدان ہو گو رہے کور کی بے بیانہ حکومت منہ مدروبو نہ کہیے هذا خزن وكران زمون حاکمان جوڑی گی نرم ملا پختون ملا زمان ملا پختون ملا ان چیزوں سے ہمیں نہ ڈرایا کرو میرے ساتھیوں میں پوری قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اب جو ضمنی الیکشن آئیں گے ایک پارٹی کی طرح لڑیں گے انشاءاللہ ایک پارٹی کی طرح کوئی یہ فرق نہ کریں ملک ہے تو پھر سب ہم سب ہیں آج ہم نے نظریاتی طور پر ملک کو بچانا ہے اس کی جغرافیے کو بچانا ہے اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں ایسے خامخواہ سیاسی بات نہیں کر رہا میں پہلے بھی جلسے میں کہہ چکا ہوں کہ اس نے کہا یا نہیں کہ پاکستان 3 ٹکڑے میں تقسیم ہو جاتا اس سے اس کے ایجنڈے کا پتہ چلتا ہے یا نہیں کشمیر کے بارے میں کہا تھا کہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا تو اپنی حکومت میں کر دیا یا نہیں کر دیا ہمیں امانت سکھاتے ہو ہمیں دیانت سکھاتے ہو اور کشمیر کی پوری اسمبلی ایک آدمی نے پیسے سے خرید لی ہے ایک آدمی پوری اسمبلی کو شاید آج غلام علی جانتا ہوں یہ سیاست ہے یہ جمہوریت ہے ملک کا آئین ہے آئین کو اس کے معنی ہم نے پہنانے ہیں آئین ہے معنی نہیں ہے اور میرے محترم دوستو ہم ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ اگر یہ تہذیب چل رہی ہے اگر یہ نظریہ فروغ پا رہا ہے تو پھر نظریاتی شناخت ہم ختم کر دیں پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ہم نے زندہ رکھنا ہے آئین کو زندہ رکھنا ہے آئین کو زندہ رکھیں گے تو ادارے موجود ہوں گے اگر ادارے آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے تو پشاور والوں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہاں پشاور میں بھی تھوڑا پرابلم ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے یعنی آپ بتائیں آئین ہمارے بلدیاتی اداروں کی بات کرتا ہے بلدیاتی اداروں کی اختیارات کی بات کرتا ہے لیکن اس صوبے میں جب وہ شکست کھا گئے ہیں اور مجموعی طور پر حکومتی پارٹی اقلیت میں ہے مجموعی طور پر اقلیت میں ہے جمعیت کے ساتھ برابر ہے سارے مل کے پھر ان کے مقابلے میں یہ اقلیت میں ہے اور قانون بنایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا سارے فنڈ ان پر بند کر دو تو پھر آپ کو میدان میں نکلنا ہوگا پھر آپ یہ بات سن لیں کہ یہ ہاتھ جوڑ کر درخواستیں دے کر عدالتوں کو منت سماجت کر کے آپ یہ حق حاصل نہیں کر سکیں گے آپ عوام کے نمائندے ہیں عوام کو لے کر میدان میں آئے اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں یہ ہوتے کون ہیں آپ کو اختیار سلب کرنے والے تو انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ پگڑیاں اس لیے نہیں پہنی کہ سر جھکا کے چلنا سر اٹھا کے چلنے کے لیے پہنی اور جنہوں نے میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے معززین آج یہاں تشریف لائے ہیں فخر اعظم صاحب ہیں ہمارے باجوڑ کے معززین ہیں جو پی ٹی آئی کی بھی وہاں باقاعدہ عہدیدار صدر ضلع کے ڈویژن کے قرم ایجنسی کے وہ بھی آنے والے ہیں یہ سب اب جمعیت میں آ رہے ہیں اب یہ جو جمعیت کے جھنڈے والے ٹوپی پہنی ہے نا جی یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہے
اب اس کی لاج رکھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی لاج رکھنی ہے انشاءاللہ، اور اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان تمام مشران کے گھروں میں جا کر اجتماعات کروں، ان کے پاس جاؤں اور وہاں پر ان کے گھروں میں حاضری دوں۔ کچھ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمارے اس مرکز میں اس پروگرام پر اکتفا کیا، لیکن آپ کا میرے اوپر قرض ہے، انشاءاللہ میں آپ کے گھر میں بھی حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آرام سے بیٹھے، آرام کے ساتھ میڈیا والے سوالات کرتے ہیں۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پشاور میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بیرونی سازش کے تحت مسلط کیا گیا، نوجوانوں کو گمراہ کن نظریات سے بچانا علماء اکرام کی ذمہ داری ہے، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بد تہذیبی اور بد اخلاقی کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔